ہی رہ گئی تھی کہ میری سہیلی شکیلہ نے اپنا کلینک کھول لیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہی 8ویں جماعت کے امتحانات دیے تھے، مگر وہ فیل ہو گئی تھی، اس لیے شکیلہ کی امی نے اسے گھر بٹھا لیا تھا۔ میں بولی امی یہ کیسے ممکن ہے؟ امی سادہ لو تھیں، وہ زیادہ پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتی تھیں۔ کہنے لگی بس جو لڑکیاں ذہین ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ نازیہ تیرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، پر تیرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ چلو میں بھی کوئی کلینک کھول لوں؟ میں نے سر جھٹک دیا اور بولی امی میں ابھی شکیلہ سے اس بارے میں پوچھ کر آتی ہوں۔ امی نے کبھی بھی مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، اس لیے میں گھر سے نکل گئی۔ مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ بنا میڈیکل کی تعلیم حاصل کیے وہ نالائق سی لڑکی اپنا کلینک کیسے کھول سکتی ہے، پھر اس کی عمر بھی تو بہت کم تھی، وہ فقط 14 سال کی ہی تو تھی۔ شکیلہ کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، اس لیے میں جلدی پہنچ گئی۔ میں نے جاتے ہی اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد اس کی امی نے دروازہ کھولا تھا۔ ان کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بل پڑے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے بولی آنٹی شکیلہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ تو گھر پر نہیں ہے، اپنے چاچو کے گھر گئی ہے، اس کے چاچو دوسرے شہر رہتے تھے، اتنا تو میں جان ہی گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں۔ میں بولی آنٹی میں شکیلہ کے ساتھ کھیل کود کرنے نہیں آئی، اس سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں نے کہہ دیا نا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو پھر بحث کا کیا فائدہ؟ اتنا کہہ کر انہوں نے کھٹاک سے میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بنا معلومات حاصل کیے گھر تو نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے بلا وجہ امی کے طعنے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنی ایک دوسری سہیلی کے گھر چلی گئی، وہ بھی ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے لبنہ کے گھر جاتے ہی اس سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ کیا سچ میں شکیلہ نے اپنا کوئی کلینک کھولا ہے؟ لبنہ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گئی۔ اس نے بڑے خفیہ انداز میں بات کرنا شروع کی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں لبنہ نے اپنا کلینک کھولا ہے، وہاں پر صرف مرد حضرات کا علاج کرتی ہے۔ جب سے شکیلہ نے اپنا کلینک کھولا ہے سارے مرد بھاگ بھاگ کر اس کے کلینک جاتے ہیں۔ میں بولی لبنہ وہ تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، پھر مردوں کا علاج کیسے کرتی ہے؟ لبنہ کہنے لگی یہ بات مجھے بھی کھٹکتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دال میں کچھ کالا ضرور ہے، مگر تم فکر نہ کرو، ہم ضرور اس کے بارے میں پتہ لگا کر ہی رہیں گے۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچی تو ماموں اور امی کے لڑنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ان دونوں بہن بھائی میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا ماموں ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے۔ میں گھر داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ ماموں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی 2 ہفتوں بعد شادی تھی۔ امی نے ماموں کو خوب بے عزت کیا اور کہا کہ شادی تو تمہاری مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی۔ بہت حیران ہوئی تھی کیونکہ ماموں تو اپنی منگیتر کو بہت چاہتے تھے۔ خیر میں نے ان سے تو کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن میں لبنہ کے گھر پہنچی تو کہنے لگی ایک بات بتاؤں، برا تو نہیں مانو گی؟ میں بولی ہاں ہاں کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ لبنہ بولی تمہارے ماموں بھی شکیلہ کی کلینک جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ لبنہ کہنے لگی کل ابو کام سے واپس آئے تو امی سے بلا وجہ لڑنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا اور مجھے بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے ابو کو شکیلہ کی کلینک جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، میرے ماموں کو تو کوئی بیماری نہ تھی، وہ شکیلہ کے پاس کس چیز کا علاج کروانے چاہتے تھے؟ ادھر لبنہ نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہم بہنیں کہاں جائیں گی، ابو کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم سڑکوں پر دھکے کھاتی رہیں گی، میں ابو کو اتنا بڑا قدم اٹھانے نہیں دے سکتی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی لبنہ اب ہمیں اس معاملے میں کسی بڑے کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے حامی بھلی تو ہم نے یہ ساری باتیں لبنہ کی والدہ کو بتا دی تھیں، کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ انہوں نے جب یہ سب سنا تو وہ دنگ رہ گئی تھیں۔ کہنے لگی کل کی بچی کس طرح سے ہمارے مردوں کا علاج کر رہی ہے۔ میں جلدی سے بولی آنٹی ہم شکیلہ کے کلینک پر چھاپہ مارتے ہیں۔ آنٹی نے سر جھٹک دیا اور کہنے لگی
تم دونوں اب بے فکر ہو جاؤ، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گی۔ اگلے دن ہمارے محلے میں بڑی گہما گہمی تھی۔ میں اپنے گھر سے نکل آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شکیلا کی کلینک پر پولیس نے چھاپہ مارا تھا۔ لبنہ بھی ادھر ہی کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے پولیس کو کال کر کے بلایا ہے۔ تب پولیس نے شکیلا اور اس کی والدہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ شکیلا محلے کے مردوں کو ایک ٹیسٹ کروانے کا کہتی اور پھر ان کو بتاتی کہ تم لوگوں کو تو ایک ایسا مرض لاحق ہے جو اچھوت ہے، بہتر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو کہیں بھیج دیں۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ علاج کے بہانے مریضوں کے گردے نکال کر مہنگے داموں بیچنا چاہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماموں نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ خیر، اس واقعے کے بعد تمام مردوں نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ بہت بڑے نقصان سے بچ گئے تھے، نہیں تو وہ کم عمر لڑکی کو دیکھنے کی چاہ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے ارد گرد کچھ غیر معمولی دیکھیں تو فوراً پولیس کو آگاہ کریں، نہ جانے آپ کے اس فعل سے کتنے لوگ نقصان اٹھانے سے بچ جائیں۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔